इस वक्त ईरान की जो पोजीशन है वो तो यूं लगती है कि जैसे फतह जो है वो ईरान की झोली में गिर चुकी। अरबाब इख्तियार को भी और आवाम को भी समझना पड़ेगा, दुनिया के अंदर बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जिनके निजाम शख्सियत महवर होते हैं, यानी शख्सियतों के जेर साया चलते हैं, जबकि ईरान का निजाम ऐसा है कि उसके जेर साया शख्सियतें चलती हैं। और इस बात का अंदाजा आपको इस जंग से हुआ होगा। नहीं, अगर उनको हटा दिया जाए तो हमारे सारे मामला बिल्कुल थ्रू हो जाएंगे और नई गवर्नमेंट आ जाएगी, ईरान के अंदर नया सिस्टम आ जाएगा, हम सब कुछ चेंज कर देंगे। जबकि आपने देखा कि सैयद अली खामेनेई की शहादत के चंद दिनों के बाद ही मजलिस खुबरगान, जो कि अवामी इलेक्शन के जरिए मुंतखब होकर असम्बली के अंदर आती है, वो इंतखाब करती है रहबरियत का। उन्होंने 4 से 5 दिन के अंदर नए रहबर का इंतखाब किया। अमेरिका के ख्वाब वहीं चकनाचूर हो गए। और इस वक्त मैं शाहिद हूं, पिछले 22-23 दिन से अवाम का मगरिब की नमाज के बाद से लेकर जो जम्मे गफीर जो शाहराहों पर शुरू होता है, लाखों की तादाद में अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारों के साथ। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपने पहले हदफ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। दूसरा, आपको अमेरिका को कितना बड़ा झटका लग रहा है, ये जो ट्रंप साहब की गीदड़ बपकियां हैं ना, इन गीदड़ बपकियों पर कभी भी नहीं जाइएगा। ये इंतहाई आला दर्जे का झूठा और बेवकूफ और अहमक आदमी है। और अमेरिका को यानी 50% ईरान ने पीछे धकेल दिया। इसके बाद बहरीन के अंदर जो सबसे बड़ी नेवल फोर्स थी अमेरिका की, उसका तहस नहस और बेड़ा गर्क हो गया है। बहरीन भी कोलैप्स होने के ध्याने पर है। उसके बाद यूएई, जो अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा माली हब था, उसका हाल इस कदर खराब कर दिया है कि अगर मजीद 10 से 15 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो यूएई के अंदर से तमाम बिजनेसमैन निकल जाएंगे। ईरान ने धमकी दी है कि हम तमाम यूएई के जजायर को, उनके पोर्ट्स को कोलैप्स करके रख देंगे। ईरान ने एक जुमला कैटेगोरिकली कहा है कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। इन्होंने तेहरान की ऑयल रिजर्व पर हमला किया, इन्होंने पूरे गल्फ में हैफा तक ऑयल रिजर्व पर हमला किया, इन्होंने गैस फील्ड पर हमला किया, इन्होंने कतर की गैस फील्ड पर, जिसमें अमेरिकी शराकत थी। पाकिस्तानी कौम को यह बात समझना जरूरी है, जिसमें अमेरिकी शराकत थी, उसके 17 to 20% स्ट्रक्चर को तबाह करके रख दो। हमारा पूरा डेमोना प्लांट उड़ा के रख देंगे। और किस कदर वहां पे तबाही हुई, इसराइल का जो सेंसरशिप मीडिया है वो भी नहीं यानी कवर कर सका, आखिर दिखाना पड़ा उसे भी। के नतीजे में इस वक्त अमेरिका को चंद कदम पीछे हटना पड़ा है। मुर्तज़ा नकवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि 2 रोज से मुस्बत बातचीत हो रही है, इसके अच्छे नताइज निकले तो हमला रोक देंगे। देखिए, ये ट्रंप का जो आज का बयान है कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और अच्छे रहे तो हम 5 दिन में मजीद हम सब्र करेंगे और इसका नतीजा देखेंगे, इसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। गैर इखलाकी और इंतहाई गैर कानूनी जंग शुरू की, जिसका बांडा जो कैंट ने, जो अमेरिका की वजारत जंग का नुमाइंदा भी रह चुका है, अमेरिकन कैबिनेट का नुमाइंदा है, जिसके ऊपर ट्रंप इफ्तिखार करता था कि मैं ऐसे बंदे को लाया हूं जिसका साबका बहुत अच्छा है, उसने ऐलान किया कि ये जंग गैर इखलाकी और गैर कानूनी है। तो मैंने ये कतर से इन्होंने अपील की थी। कतर ने कहा कि हम भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनडायरेक्ट आपकी मदद कर सकते हैं। तो फिलहाल कोई डिप्लोमेटिक चैनल मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि जो बराह रास्त अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए अभी तक तैयार हो। लिहाजा इस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि अमेरिका की जितनी भी गुफ्तगू है वो सब झूठ पर मबनी है, फरेब पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रंप इसराइल ईरान की जंग में कूद के अब बहुत पछता रहा है, क्योंकि ट्रंप अब बहुत बुरी तरह फंस चुका है। और आखिरकार ट्रंप ने घुटने टेक दिए हैं और मुख्तलिफ ममालिक की मिन्नतें तरले कर रहा है कि ये जंग ख़त्म कराओ, रुकवाओ, सीज़ फायर कराओ। तकरीबन 22 ममालिक ने हामी भर ली है ट्रंप का साथ देने की, मगर ट्रंप आज भी इस जंग में अकेला ही है, क्योंकि हामी तो भरी है मुख्तलिफ ममालिक ने, मगर साथ कोई भी नहीं दे रहा। इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मुर्तज़ा नकवी ने तहलका खेज़ गुफ्तगू की और तहलका खेज़ इंकशाफात करके सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। पहले ये बताइए कि इस वक्त ईरान की जो पोजीशन है वो तो यूं लगती है कि जैसे फतह जो है वो ईरान की झोली में गिर चुकी, कि दुनिया की ताकतवर रियासत जो है वो 48 घंटों में तहस नहस करने की दावेदार थी, और अब वो 5 दिन के तवक्कुफ के ऊपर आ चुकी है कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, रियासत नहीं, रियासतें, आपको जमा का सिगा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसराइल और अमेरिका दोनों मिलकर इसमें शामिल थे और दोनों मजबूत रियासतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसराइल की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क को के जिसके यानी ट्रंप की कैबिनेट का एक हिस्सा जो कैंट, जिसने ये खुद कहा कि ना हमें कोई ईरान से खतरा था करीबुल वकू हमले का, ना ही ईरान की न्यूक्लियर प्लांट से हमें कोई खतरा था। ईरान ने जबकि कई मामलात में सरेंडर भी कर दिया था न्यूक्लियर इशू के ऊपर, उसके बावजूद ये हमला करना, ये बात जाहिर करता है कि जो ज्यूइश लॉबी है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये सारा काम हुआ। तो ये रियासत नहीं है, रियासतें हैं। नंबर 2, आपको समझना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर हर इंसान को, मैं ये बात बहुत कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, अरबाब इख्तियार को भी और आवाम को भी समझना पड़ेगा, दुनिया के अंदर बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जिनके निजाम शख्सियत महवर होते हैं, यानी शख्सियतों के जेर साया चलते हैं।
جبکہ ایران کا نظام ایسا ہے کہ اس کی زیر سایہ شخصیتیں چلتی ہیں، اور اس بات کا اندازہ آپ کو اس جنگ سے ہوا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کی کوشش یہ تھی کہ حسن نصر اللہ کی ایلیمنیشن کے بعد، حماس کی لیڈرشپ کی ایلیمنیشن کے بعد، ان کی نظر میں جو موساد نے امریکہ کو کنونس کیا کہ آخری جو ہمارے راستے میں ہرڈل ہے وہ ہے سید علی خامنئی، اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو ہمارے سارے معاملات بالکل تھرو ہو جائیں گے اور نئی گورنمنٹ آ جائے گی ایران کے اندر، نیا سسٹم آ جائے گا، ہم سب کچھ چینج کر دیں گے۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ سید علی خامنئی کی شہادت کے چند دنوں کے بعد ہی مجلس خبرگان، جو کہ عوامی الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر اسمبلی کے اندر آتی ہے، وہ انتخاب کرتی ہے رہبریت کا۔ انہوں نے 4 سے 5 دن کے اندر نئے رہبر کا انتخاب کیا، امریکہ کے خواب وہیں چکناچور ہو گئے۔ اور اس وقت میں شاہد ہوں پچھلے 22-23 دن سے عوام کا مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر جو جم غفیر جو شاہراہوں پر شروع ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعروں کے ساتھ، وہ رات کو 2-3 بجے تک مسلسل چلتا ہے۔ اور جس یعنی آشوب کے ذریعے یا جس سول وار کی کیفیت کے ذریعے امریکہ ایران سے فائدہ اٹھانے کی، اسرائیل فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، اسی نظام نے اس سول وار کو عوامی حمایت کے اندر تبدیل کر دیا۔ کئی ایک شہادتوں کے باوجود بھی یہاں پہ نظام کا اسٹرکچر ایسے ہی کھڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اپنے پہلے ہدف میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ دوسری ناکامی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج 3 دن پہلے نیٹو نے اپنے تمام افواج کا کل رات کو امریکہ 60% 70% کے قریب جو زمینی فورسز ہیں وہ عراقی بارڈر کے راستے اردن میں داخل ہوئی ہیں، اور عراقی مقاومت سے ٹائم مانگا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں ہم بقیہ فورسز بھی نکال دیں گے۔ اس کا مطلب سمجھیے گا عراق کو امریکہ کو کتنا بڑا جھٹکا لگ رہا ہے۔ یہ جو ٹرمپ صاحب کی گیدڑ بپکیاں ہیں نا، ان گیدڑ بپکیوں پر کبھی بھی نہیں جائیے گا۔ یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا جھوٹا اور بے وقوف اور احمق آدمی ہے۔ اس کے بعد بحرین کے اندر جو سب سے بڑی نیول فورس تھی امریکہ کی، اس کا تہس نہس اور بیڑا غرق ہو گیا ہے، تہرین بھی کولیپس ہونے کے دہانے پر ہے۔ اس کے بعد UAE جو امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا مالی ہب تھا، اس کا حال اس قدر خراب کر دیا ہے کہ اگر مزید 10 سے 15 دن یہی سلسلہ جاری رہا تو UAE کے اندر سے تمام بزنس مین نکل جائیں گے۔ UAE کے تمام جزیرے، جو کوشش ہو رہی ہے امریکہ کی UAE کے اڈوں سے امریکہ ایران کے جو یہ جزیرے ہیں ان پر حملے کی، اس کی صورت میں ایران نے دھمکی دی ہے کہ ہم تمام UAE کے جزائر کو، ان کے پورٹس کو کولیپس کر کے رکھ دیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ عراق پورا خالی ہو رہا ہے۔ عراق خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا ایک فرنٹ کلیئر ہو گیا اور امریکہ کو یعنی 50% ایران نے پیچھے دھکیل دیا۔ اور تیسری سب سے بڑی بات جو جس کا بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ کیا اور آپ نے بھی کہا کہ ایران نے ایک جملہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ٹانگ کے بدلے ٹانگ۔ انہوں نے تہران کی آئل ریزرو پر حملہ کیا، انہوں نے پورے گلف میں حیفا تک آئل ریزرو پر حملہ کیا، انہوں نے گیس فیلڈ پر حملہ کیا، انہوں نے قطر کی گیس فیلڈ پر جس میں امریکی شراکت تھی، پاکستانی قوم کو یہ بات سمجھنا ضروری ہے، جس میں امریکی شراکت تھی، اس کے 17 to 20% اسٹرکچر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تیسری اہم ترین بات، ابھی امریکہ نے نیتنز پر حملہ کیا، انہوں نے ڈیمونا پر حملہ کیا، اور صرف چند میٹرز کے فاصلے سے امریکہ اسرائیل کو یہ بتایا کہ تمہارا پورا ڈیمونا پلانٹ اڑا کے رکھ دیں گے، اور کس قدر وہاں پہ تباہی ہوئی۔ اسرائیل کا جو سینسرشپ میڈیا ہے وہ بھی نہیں یعنی کور کر سکا، آخر دکھانا پڑا اسے بھی۔ اور چوتھی بات جو امریکہ نے دھمکی دی تھی چند دن پہلے کہ ہم جو ہے بجلی کا جو انفراسٹرکچر، ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے اسے اڑا کے رکھ دیں گے۔ ایران میں بجلی کا سب سے بڑا جو پاور پلانٹ ہے وہ 2.9% ایران کو بجلی دیتا ہے، یعنی بجلی کے ہبس کو انہوں نے اتنا تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ صرف حیفا کے اندر جو پاور پلانٹ ہے، ایک پاور پلانٹ 20% اسرائیل کو بجلی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو انہوں نے پورے نقشے جاری کیے ہیں حیفا سے لے کر قطر تک کے۔ یعنی یہ جو پلاننگ ہے آپ کی نظر میں، اس پلاننگ کے نتیجے میں اس وقت امریکہ کو چند قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ مرتضیٰ نقوی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ 2 روز سے مثبت بات چیت ہو رہی ہے، اس کے اچھے نتائج نکلے تو حملہ روک دیں گے، برے نکلے تو اس کا نہیں انہوں نے ابھی تک بتایا، اور انہوں نے اشارہ دیا کہ امریکہ اور ایران کے مابین ہو رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسی مذاکرات کا حوالہ دے رہے ہیں جو عمان کی ثالثی میں رابطے ہو رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور یہ گلف ممالک نے عمان سے ایک چینل جو ہے وہ شروع کیا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر حملے نہ کیے جائیں، تو کیا یہ اشارہ جو ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں مذاکرات کا، یہ اصل میں گلف ممالک کا وایا عمان چل رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ بنی آدمی ہے، انتہائی بنی آدمی، یہ اپنے مفاد کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے اندر کروڑوں جنازے گر جائیں، اس کا مفاد اگر ہو تو یہ ان جنازوں پر پیر رکھ کر چلا جائے گا، اور اگر ایک جنازہ بھی اس کے مفاد میں نہ ہو تو یہ انسانیت کی باتیں شروع کر دے گا۔ دیکھیے، یہ ٹرمپ کا جو آج کا بیان ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور اچھے رہے تو ہم 5 دن میں مزید ہم صبر کریں گے اور اس کا نتیجہ دیکھیں گے، اس کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے خود پروگرام کے شروع میں کہا کہ ایرانین وزارت خارجہ نے اس بات کی مکمل تردید کر دی ہے کہ ہمارے ایران کے ساتھ کسی طرح کے مذاکرات نہیں چل رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آئل پرائسز کو کنٹرول کرنے کا چکر ہے۔ آپ دیکھیے، آئل پرائسز جو ہے وہ اس وقت $116 پر بیرل چل گئے تھے، وہ بھی خام آئل کی پرائسز۔ اب ٹرمپ کے اس بیان کے بعد تقریباً $95 پر ریورس ہو گئے، یعنی $20 کا فرق پڑ گیا ہے۔
تو یہ ایک گیم ہے آئل پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن مرتضیٰ بھائی اس میں وہ عنصر تو ہے نا جو خلیجی ممالک کے توسط سے عمان سے رابطہ ہوا اور عمان کے توسط سے ایران سے ہوا. میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ناظرین، آپ نے مرتضیٰ نقوی کی تہلکہ خیز گفتگو سنی. ان کی گفتگو سننے کے بعد ایک بات تو کم از کم مجھے کنفرم ہو گئی ہے کہ ایران اب کسی صورت بھی اس جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے گا. ایران اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ایران اس جنگ کو مزید لمبا کرنا چاہتا ہے، تاکہ جو ٹرمپ کو دن بدن نقصان ہو رہا ہے، اس کا جو مالی نقصان ہو رہا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس کا نقصان کیا جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مرتضیٰ نقوی نے کہا کہ ٹرمپ نے گزشتہ روز دھمکی لگائی تھی کہ 5 دنوں کے اندر اندر اگر ایران نے ٹیبل پر بیٹھنا کا اس مسئلے کا حل نہ کیا تو ہم ایران کے جو بجلی گھر ہیں ان کو اڑا دیں گے. تو جواب میں آپ نے دیکھا کہ ایران نے ٹرمپ کا جو سوئی گیس کا پلانٹ تھا اسے ہی اڑا ڈالا، اور ٹرمپ نے ایک دم سے یو ٹرن لیا اور کہا کہ اب ہمارے ایران کے ساتھ بہت زبردست قسم کے مذاکرات چل رہے ہیں، جبکہ ایران نے اسے مکمل طور پر اس کی تردید کر دی. اب ایران نے اس جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے اپنی کچھ شرائط سامنے رکھی ہیں. ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹرمپ ان تمام شرائط کو مانے گا یا نہیں؟ آپ اپنی رائے سے میں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.